وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ پہلے حرام خوروں کی، سود خوروں کی بات ہوئی، اب اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، راسخ فی العلم، پختہ علم والے۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب محکمہ بن گیا آج، ہر بندہ تو عالم بن کے بیٹھ گیا۔ 11 مہینے سٹیج پہ ڈانس ہے، 11 مہینے سٹیج پہ ڈانس ہو رہا ہے۔ رمضان آیا، وہی ڈانسر وہ آگے چینل پہ بیٹھ گئے، وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، پوچھے کون؟ سبھی تو ایک جیسے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کو سمجھاتا ہے، خود نہیں سمجھتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، آپ بھی ٹھیک۔ میں نے نہیں ہونا، میں بڑا ٹھیک ہوں یار، تم خود بھی غور کر لو۔ اور نہیں، میں بڑا ٹھیک ہوں، میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ہر بندہ دوسرے کو سمجھانے چلا ہوا اللہ، لیکن نیتوں کے حال رب جانتا ہے، اور رب کہتا ہے الراسخون فی العلم، علم میں پختہ، اور ان کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اب آپ فرمائیں گے کہ علماء تو ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ ایک عالم مشہور ہیں، بلکہ مفتی ہیں، وہ کبھی اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی وہاں پہ کچھ شربت پی رہے ہیں، شربت ہی کہنا چاہیے نا، کبھی وہ بھی مولوی ہیں، وہ دیکھ کے سارے کہتے ہیں یہ آ رہے ہیں تاڑا مولوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن کیا تمہیں یہی نظر آتے ہیں؟ ان لوگوں کو بھی دیکھو جن کی مجلس میں آپ 10 منٹ بیٹھے ہیں، آپ کو رب یاد آئے گا، انہیں رب کے علاوہ کچھ نہیں پتا، رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے، نہ انہوں نے دھوکہ دینا ہے، نہ فریب دینا ہے، نہ چکر دینا ہے، نہ مال اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، شروع ہو گیا، اور ساتھ مولوی صاحب نے اپنا گھر بھی شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جواز بھی موجود ہے۔ جواز کیا ہے؟ لوہی دین کا کام کرنا ہے تو ہم کہاں سے کھائیں جی؟ خود ہی جواز نکال لیا۔ نہیں، اس دل کو ٹھیک کرو اور اس طبقے کو بدنام نہ کرو، یہ طبقہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے یہ جو بندے ہیں علم والے، یہ صحیح معنوں میں رب سے ڈرتے ہیں، ان کی خشیت آپ نے دیکھی ہی نہیں، ان کے دلوں کے خوف آپ کو معلوم نہیں، ان کے دلوں کے تار کہاں جڑے ہوئے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور پھر دوسرے لوگ ایمان والے، اور ایمان بھی کامل، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اے میرے پیارے حبیب، ایمان لانے والے اس چیز پر، اس بات پر، اس نظام پر جو آپ پر نازل ہوا،
اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور پچھلی سب کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ وہ کتابیں سچی ہیں، ان کے دور ختم ہو گئے، اپنے اپنے دور میں وہ بالکل قابل عمل تھیں، قابل اطاعت تھیں۔ آج صرف اور صرف آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی آخری کتاب اس کا دور ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ پچھلے درس میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اور آگے انجیل کی دعوت نہیں دیں گے۔ دمشق میں جب آئیں گے نماز کا ٹائم ہوگا، امام نماز کے لیے آگے کھڑا ہوگا، صفیں بن رہی ہوں گی، صفیں ابھی امام نے شروع نہیں کی نماز، وہ آئیں گے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے، امامت نہیں کروائیں گے، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن جو انہوں نے کام کرنے وہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مسیح آج جو صلیب اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ صلیب وہ توڑ دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب کوئی مسیح سمجھے کہ تم تو ہماری صلیب کو توڑنے کی باتیں کرتے، بھئی ہم نہیں کہہ رہے، اللہ نے کہا ہے، وہ توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، وہ کام۔ اور سارے اگر صلیب توڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحیوں کو وہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ جب تک سارے مسیحی، یہ نقطہ اور جملہ یاد رکھیں، جب تک سارے مسیحی مسلمان نہیں ہو جائیں گے قیامت نہیں آئے گی، اس کا نظام ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اقامت صلاۃ، والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے۔ اب یہ جو نماز ہے نا، جس کو ہم نے بالکل ایسے سمجھ لیا ہے مرضی کسی کی، پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں دین، مطلب ایک بندہ ہے قرآن پبلش کرتا ہے، اور قرآن کا کاروبار اس کا بیچنا کہہ لیں یا اس کو مطلب ہدیہ کہہ لیں، لوگ سیل کرتا ہے، کتنا خوبصورت بہترین قرآن چھاپتا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہا، قرآن بہترین قرآن اس نے پبلش کیا، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یار کیا بات ہے، بڑا اتنا خوبصورت کاغذ، اتنی چھپائی، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن پوچھو تو کہتا میرا وہ کاروبار ہے۔ اللہ کے بندے اگر نماز بھی پڑھ لے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ نے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ کا نصاب ایک مقرر ہے، اگر بندہ کوئی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر وہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ تو لاکھوں کی باتیں کریں، اگر 5 روپے بھی بنتے ہیں وہ نہیں دیتا، ایک پینی بھی اگر بنتی ہے وہ نہیں دیتا، یوں سمجھ لیں گلاس ایک دودھ کا ہے، اس میں ایک چھینٹ آپ گندگی کی ڈال دیں اپنے سامنے، مجھے پی کے دکھائیں، نہیں پئیں گے۔ اب تو مکھی پڑی ہو تو اس کو نہیں پیتے، تو کس طرح اس کمائی کو کھا جاتے ہو؟ کتنا حوصلہ ہے تمہارے پاس کہ میل کچیل گندگی جس کو دور کرنا تو اسی سمیت کھائے جا رہے ہو۔ بھائی اپنے مال کو صاف کرو۔ اور پھر آخری بات یہ بیان کی، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کو کیا ہوگا؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان سب لوگوں کو، یہ لوگ جو ہیں
پختہ علم والے، کامل ایمان والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم دیں گے اجر، خالی اجر نہیں کہا، عظیم۔ وہ عظیم کتنا بڑا ہے اس بڑے رب نے کہا ہے، بڑے رب نے کہا ہے تو بڑا اجر کتنا بڑا ہوگا اللہ واللہ وہی جانتا ہے۔ اس کی مقدار معیار ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ہمارا ایمان ہے۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، آخرت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، قبر کے بارے میں آپ کو اکثر ملیں گے، کئی تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جو گریجویٹ ہو، پوسٹ گریجویٹ کسی کالج یونیورسٹی کا، مدرسے کا پڑھا اس کو تو پڑھا کہتے ہی نہیں نا، جس نے حدیث پڑھی ہے وہ تو پڑھا ہے ہی نہیں نا، پڑھا لکھا وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہے کسی اچھے کالج کی، اچھی یونیورسٹی، وہ پڑھا لکھا۔ حالانکہ کسی نے کہا یہ جو ڈگریاں ہیں نا یہ تو سندیں ہیں جو تم کالج میں فیسیں دیتے رہے ہو، ڈگریوں سے علم کب آتا ہے؟ علم ایک دوسری چیز ہے۔ تو چار بیٹھے ہو، اب بات کر لیں، اچھا آپ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، حضرت صاحب یہ بتائیں یہ قبر کے متعلق کیا خیال ہے؟ بھائی میں تو قبر میں ابھی گیا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ سیدھی سی بات ہے، میں تو قبر گیا ہی نہیں، دیکھوں میں کیا بتاؤں؟ نہیں، یہ آپ جو کہتے ہو قبر میں عذاب ہوگا، اگر قبر میں عذاب ہوگا تو وہ آگے کیا سلسلہ ہوگا؟ اللہ کے بندو، جب انسان کی جان نکلتی ہے نا وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ برا بندہ ہے نا اس کی جان کھینچ کر نکالی جاتی ہے، جس طرح کانٹوں سے کپڑا کھینچا جاتا ہے۔ پھر جب روح پرواز کرتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے جہاں جہاں سے گزرتی ہے لعنتیں پڑتی ہیں، برے بندے پر لعنتیں، 100 کن 100 لے جاؤ، فرشتے سارے لعنتیں ڈال رہے ہیں، کدھر لے آئے؟ ہماری فضا تم نے ساری گندی کر دی ہے۔ اللہ اللہ، اور تو اور محلے والے مر گیا مغروں لے گیا نہیں کہتے برے بندے کو، عذاب تو شروع ہو گئے، سزا تو شروع، اور کیا سزا کہتے ہو؟ کبھی دیکھا کسی ظالم سفاک ڈاکو ڈکیت چور کو لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہو؟ منہ چھپا کے ادھر منہ کر کے کہیں گے یار لوگ تو بڑے اکٹھے ہو گئے، بندہ بڑا ظالم تھا۔ اور پھر اسی طرح قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اللہ۔ مسلمان جو بندہ ہے نا وہ کہے گا ٹھہرو میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ بتاؤ سوال ہوگا، جب وہ نماز میں وہاں کھڑا ہو گیا، اور عادت ڈالو نماز کی۔ دوسرے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جب اس کو کہا من ربوں کا، کہ لا ادری مجھے پتہ ہی نہیں۔ کیوں نہیں پتا؟ ساری زندگی میری نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ دیانت، نہ صداقت، نہ شرافت، کچھ بھی تو نہیں، ایمانداری بھی نہیں، بڑوں کا احترام بھی نہیں، والدین پہ والدین کی عزت نہیں، بچوں پہ شفقت نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کہاں سے آئے گا رب کا تعارف؟ اور اللہ تعالیٰ بہرحال وہ اس کا نظام ہے اور سچا نظام ہے، دنیا میں اس نے پابند نہیں کیا، اس نے چھوٹ دے دیا، چاہو مرضی عیش کرو، کھاؤ پیو۔